جب نیوکلیر انرجی کی تباہ کن پاور کی بات آتی ہے تو ہم سب ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے اٹامک بامز یا نیوکلیر ڈیزاسٹر کو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ اس آدمی کے بارے میں جانتے تھے جسے ایک ورک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تاریخ کی بدترین ریڈیشن برنز کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے انتہائی ریڈیو ایکٹیو 16 کلو یورینیم کو وداؤٹ گلوز اپنے ہاتھوں سے چھوا، اور جو ہارر اس نے جھیلا وہ آج تک کسی کو بھی نہیں بھولا۔ جب اس پر پڑنے والی ریڈیشن لیولز کا کیلکولیٹ لگایا گیا تو یہ واضح تھا کہ اس آدمی کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ حالت یہاں تک بگڑ گئی کہ ایک دن وہ برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، مجھے ٹارچر نہ دو، میں کوئی تجرباتی جانور نہیں ہوں۔ اس کی تمام التجاؤں کے باوجود اسے اس کی مرضی کے خلاف شدید پین میں زندہ رکھنے کی اٹیمپٹ کی گئی۔ اس کا نام ہساشی اوچی ہے۔ جو کہانی آپ ابھی سنیں گے وہ اس کی پریشان کن اور ٹریجک سے بھری داستان ہے۔ جاپان ایک جزیرہ نما ملک جس کے قدرتی وسائل محدود ہیں اور جو انرجی امپورٹ پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، نے جب نیوکلیر انرجی پروڈکشن کی طرف رخ کیا تو اس کا پہلا نیوکلیر پاور پلانٹ 1966 میں ٹوکیو سے تقریباً 120 کلومیٹر شمال مشرق میں قائم کیا گیا۔ وقت کے ساتھ پلانٹ کے ارد گرد کئی نیوکلیر فیسلٹیز بننا شروع ہو گئیں۔ 1997 میں ان میں سے ایک عمارت میں ہونے والے ایک ایکسپلوژن سے درجنوں لوگ ریڈیشن کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے لاپرواہی کو چھپانے کے لیے ایک کور اپ آپریشن شروع کی، لیکن اس واقعے کے 2 سال بعد ایک اور بہت بڑی تباہی آنے والی تھی۔ 35 سالہ ہساشی اوچی 1980 کی دہائی کے آخر میں جاپان نیوکلیر فیول کنورژن کمپنی میں ایک ٹیکنیشین تھا۔ یہ کمپنی اس جگہ سے 6.5 کلومیٹر دور واقع تھی جہاں تابکاری کا حادثہ ہوا تھا۔ فیسلٹی کا بنیادی کام یورینیم، جو کہ ایک انتہائی ریڈیو ایکٹیو کیمیکل ہے، کو نیوکلیر انرجی کے مقصد کے لیے انریچڈ یورینیم ڈائی آکسائڈ فیول میں کنورٹ کرنا تھا۔ اس پروسیس میں کئی ایلیمنٹس کو ایک بڑے میٹل ٹینک میں مقررہ وقت کے مطابق ملانا شامل ہے۔ یہ ایک نازک کام ہے اور ٹیکنیشینز کو انتہائی ہائی رسک سے دوچار کر سکتا ہے۔ ذرا سی بھی مسٹیک کی صورت میں یہ ایک ری ایکشن شروع کر سکتا ہے جو نیوکلیر ریڈیشن پیدا کرے۔ سپتمبر 30، 1999 کی صبح ہساشی اور اس کے ساتھیوں ماسینو اور یوٹاکا یوکوکا کے لیے ایک عام ورکنگ ڈے کے طور پر شروع ہوئی۔ اس دن ان تینوں آدمیوں کو نیوکلیر فیول کا ایک بیچ تیار کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تھی۔ کمپنی فیول راڈ آرڈرز میں پیچھے چل رہی تھی، اس لیے پروڈکشن کو جتنا ممکن ہو تیز ہونا تھا۔ ڈیلیوری ڈیٹ کو پورا کرنے کی ہوپ میں اور ممکنہ نتائج سے پوری طرح بے خبر، تینوں ٹیکنیشینز نے کام میں شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ان میں سے کسی کو بھی اس پروسیس کے بارے میں ٹرین نہیں کیا گیا تھا اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ دراصل کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آٹومیٹک پمپ کا استعمال کرتے ہوئے 2.4 کلو گرام یورینیم کو پریسیپیٹیشن ٹینک میں ڈالنے کے بجائے 16 کلو گرام یورینیم کو اسٹیل بکٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے براہ راست ڈالا۔ 16 کلو گرام یورینیم کا مطلب ہے مقررہ لیگل لمٹ کا 7 گنا۔ انہوں نے نادانستہ طور پر ٹینک میں سے سیف لمٹ سے کہیں زیادہ مقدار میں یورینیم شامل کر دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ کام جو عام طور پر ایک ہائیڈرولک پمپ سے کیا جانا تھا، انہوں نے وداؤٹ گلوز اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ یہ گویا ان کا ڈیتھ وارنٹ تھا۔ 10:35 بجے یورینیم کا مکسچر کرٹیکل میس تک پہنچ گیا اور ایک بے قابو چین ری ایکشن شروع کر دیا جس سے غیر معمولی مقدار میں ریڈیشن خارج ہوئی۔ اس کے بعد ٹیکنیشینز نے ایک چونکا دینے والی بلو فلیش لائٹ دیکھی جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر میں خطرناک مقدار میں ریڈیشن اور گاما ریز خارج ہوئیں۔ جیسے ہی گاما ریز روم میں بھر گئیں، ہساشی ٹینک کے عین اوپر کھڑا تھا۔ ریڈیشن الارم بجتے ہی وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے مسٹیک کی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ تینوں زیادہ مقدار میں ریڈیشن کا شکار ہو کر خود ایک ریڈیو ایکٹیو ویپن بن چکے تھے۔ اس صورتحال میں وہ تاریخ کے واحد انسان تھے جنہوں نے ایک نیوکلیر ری ایکشن کا مکمل طور پر ان پروٹیکٹڈ حالت میں مشاہدہ کیا۔ شدید پین، نوزیا اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنے والے کارکنوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جبکہ فیسلٹی اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالنے کا پروسیس شروع ہوا۔ تینوں آدمیوں کو فوری طور پر چیپا کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ریڈیولوجیکل سائنسز میں ٹریٹمنٹ کے لیے داخل کرایا گیا۔ وہ براہ راست ریڈیشن کا شکار ہوئے تھے، لیکن فیول سے ان کی نزدیکی کی وجہ سے ہر ایک کو مختلف درجے کی ریڈیشن ہوئی تھی۔ سائیورٹ ریڈیشن ڈوزز کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہونے والی یونٹ ہے۔
ٹینک پر جھکے ہوئے حساشی کو 17,000 MSV ریڈیشن ملی، جبکہ اس کی ہیلپ کے لیے ٹینک کے ساتھ کھڑے پلیٹ فارم پر موجود ماس کو 10,000 اور سورس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے یوتاکا کو 3,000 MSV ریڈیشن ملی تھی۔ کمپیریزن کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریڈیشن سیفٹی لمٹ سالانہ 20 MSV فی کس ہے، جبکہ فیٹل ڈوز 5,000 MSV سمجھی جاتی ہے۔ فیٹل اماؤنٹ میں ریڈیشن کی زد میں آنے والے حساشی کو ہمارے جسم کے ایک سال میں ٹالریٹ کر سکنے والی میکسیمم ایکسپوجر کے تقریباً 20,000 گنا زیادہ ریڈیشن ملی تھی۔ یہ اس دن انسان کو آج تک سب سے زیادہ ملنے والی مقدار تھی۔ تاہم کسی نہ کسی طرح حساشی اس کے باوجود زندہ تھا۔ در حقیقت اس کی آؤٹر اپیرنس کو دیکھ کر یقین کرنا ناممکن تھا کہ اسے ریڈیشن کی مہلک خوراک ملی ہے۔ لائٹ ریڈ فیس، سوجے ہوئے ہاتھ اور تھوڑی سی خون آلود آنکھوں کے علاوہ وہ بالکل ہیلدی نظر آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا اور ٹریٹمنٹ کے بعد ہاسپٹل سے جا سکتا تھا، لیکن بہت کم وقت میں میڈیکل ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ اس کے بلڈ میں لیمفوسائٹ کاؤنٹ تقریباً 0 ہو گئی تھی۔ یہ سیلز انفیکشن سے لڑنے میں ایک وائٹل رول ادا کرتے ہیں جو فوراً باڈیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا یا وائرسز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور فوراً باڈی پر اٹیک کرنے کے لیے ایک اینٹی باڈیز نامی مناسب پروٹینز بناتے ہیں۔ ریڈیشن نے حساشی کے وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد کو کم کر کے اس کی امیون سسٹم کو ڈسٹروائے کر دیا تھا۔ اس سچویشن میں باڈی ریزسٹنس نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے اسے وائرسز، انفیکشنز اور دیگر کمپلیکیشنز کے خلاف والنریبل بنا دیا، اور ایک دن کے اندر اس کی کنڈیشن تیزی سے ورژن ہوتی گئی۔ اس کی اسکن اترنے لگی اور باڈی پر سیریس بلسٹرز بننے لگے۔ 3 دن بعد ڈاکٹرز نے حساشی کو مزید ایڈوانسڈ کیئر کے لیے ٹوکیو یونیورسٹی ہاسپٹل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ یہاں آیا تو چیزیں مزید خراب ہونے لگیں۔ اس کا جسم گویا اندر سے جل رہا تھا، اس کی اسکن اترنے لگی، اس کی آئی لیڈز گر گئیں اور اس کے بعد ٹیشوز ایک ایک کر کے مر رہے تھے۔ بعد میں اس کے لنگز میں فلوئڈ ایکیومولیشن ہونے کی وجہ سے اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ اس کی کنڈیشن طبی لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ پروفیسر کازاہیکو میکاوا، جو ایک ممتاز ایمرجنسی میڈیسن اسپیشلسٹ تھے اور جاپانیز طبی برادری میں یاکوزا تھگ کے نام سے جانے جاتے تھے، نے حساشی کو فوری کیئر فراہم کرنے کے لیے ملک گیر ایکسپرٹ نیٹ ورک کی رسپانسبلٹی سنبھالی، جس میں بلڈ ٹرانسفیوژن سے لے کر گیسٹرو انٹرولوجی تک 13 مختلف ڈپارٹمنٹ کے ماہرین کو اکٹھا کیا۔ ان کا گول اس آدمی کی جان بچانا تھا جو گویا ایک واکنگ ڈیڈ لگ رہا تھا۔ حساشی کو پھر ایک اسپیشل سیلڈ ریڈیشن وارڈ میں رکھا گیا، جہاں اسے مسلسل اسٹیریلائزیشن سے گزارا گیا۔ اس پر دن میں 2 بار صبح اور شام PCR ٹیسٹ کیے جاتے تھے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس میں 7 عام وائرسز اور مولڈ کی علامات تو نہیں ہو رہی۔ ہر صبح 7 بجے میکاوا کی لیڈرشپ میں میڈیکل ٹیم ایگزامینیشن کرتی تھی۔ 8 بجے وہ ایک مربوط ٹریٹمنٹ پلان تیار کرتے تھے اور شام کے 6 بجے دوبارہ جمع ہو کر سچویشن کا ریویو لیتے اور اپنی اگلی موو کے لیے اسٹریٹجی تیار کرتے۔ ڈاکٹر میکاوا نے بعد میں امریکہ، فرانس، رشیا اور جرمنی سے ریڈیشن میڈیسن کے ایکسپرٹس کو بلایا اور ان سب سے درخواست کی کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیں، لیکن سب بیکار لگ رہے تھے۔ حساشی کی انپریڈکٹیبل تیزی سے بگڑتی ہوئی حالت اب کافی چیلنج کر رہی تھی۔ 6 دن بعد اس کے امیون سسٹم کو پہنچنے والے ڈیمیج کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی بون میرو کا ایک سیمپل لیا گیا۔ ایک ماہر نے سیلز کی فوٹوگرافز کا ایگزامن کرتے ہوئے بکھرے ہوئے بلیک اسپاٹس دیکھے جو کروموسومز کے ٹکڑوں میں بٹ جانے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ کروموسومز میں سے کسی کو بھی پہنچانا یا ترتیب نہیں دیا جا سکتا تھا، کچھ ٹوٹ چکے تھے اور ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے۔ اس سچویشن میں ڈسکور ہوا کہ کروموسوم صرف ڈیمیج نہیں ہوئے تھے بلکہ مکمل طور پر ڈسٹرائڈ ہو چکے تھے۔ جب کروموسوم ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں اور ری جنریٹ نہیں ہو سکتے تو کوئی نئے سیلز پیدا نہیں ہو سکتے اور جسم آہستہ آہستہ ڈیکے کا مقدر بن جاتا ہے۔ چونکہ حساشی تباہی سے پہلے بنے ہوئے پرانے سیلز پر فیڈ کر رہا تھا، اس لیے اس کی آؤٹر اپیرنس فی الحال نسبتاً نارمل نظر آ رہی تھی، لیکن بہت جلد اس کی اسکن اترنے لگی۔ جب اس کی اسکن سے میڈیکل ٹیپ ہٹائی گئی تو نیچے کی اسکن ٹیپ کے ساتھ اترنا شروع ہو گئی۔ جب اس کے پاؤں دھوئے گئے یا تولیے سے خشک کیے گئے تو مزید اسکن اترتی دکھائی دی۔ ایک ہیلدی پرسن کی اسکن مسلسل سیل ڈویژن سے گزرتی ہے، لیکن اس کیس میں اس کی گہری بیزل لیئر سیلز کے کروموسوم انتہائی نیوٹرونز کے ذریعے ڈسٹروائے ہو گئے تھے۔
جس کی وجہ سے سیل رینیول رک گئی۔ پرانے اسکن سیلز نئے خلیوں کے بغیر ہی اتر گئے جو ان کی جگہ لیتے۔ جیسے ہی ایپیڈرمس لیئر جو اس کے جسم کو ڈھانپ کر پروٹیکٹ کرتی ہے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی، ہساشی نے شدید پین محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس کی اسکن باقی ماندہ تہوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے اسے مکمل طور پر کاٹن پیڈ سے ڈھانپ دیا، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا۔ جسمانی فلوئڈز اور بلڈ اس کی اسکن سے بہنے لگے، جس سے گوز چند گھنٹوں میں بھیگ جاتی تھی۔ اس صورتحال میں اس کی بینڈیج بدلنا ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے دن بھر کا ٹاسک بن گیا۔ ہر چین میں 3 آورز تک لگتے تھے اور روم کا ٹیمپریچر 30 ڈگری سیلسیس پر سیٹ کیا گیا تھا۔ ٹیم یہ پروسیجر روزانہ گرمی میں کرتی تھی۔ اسی دوران ہساشی پر لگانے کے لیے جاپان کے 5 ہاسپٹل سے کلچرڈ اسکن گرافٹس منگوائے گئے اور انہیں ٹرانسپلانٹ کیا گیا، لیکن چونکہ اس کا جسم ان نئی اسکنز کو جمنے میں مدد کے لیے نئے اسکن سیلز پیدا نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے جب بینڈیج ہٹائے جاتے تو اسکن بھی ان کے ساتھ نکلتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے اسکن لاس بدتر ہوتا گیا اور آخرکار اس کے کھلے فلیش سے لیٹرز کے حساب سے جسمانی فلوئڈ رسنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا جسم روزانہ 10 لیٹرز تک بلڈ ملے ہوئے فلوئڈ کو کھو رہا تھا۔ اس کی باڈی کو جو پہلے ہی بلڈ پیدا نہیں کر سکتی تھی، بلیڈنگ کی وجہ سے روزانہ 10 سے زیادہ بلڈ ٹرانسفیوژن دی جانے لگی۔ اس طرح انٹینسو کیئر میں اپنے پہلے ہفتے میں اس کے وائٹ بلڈ سیلز کاؤنٹ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار اسکن اور بلڈ ٹرانسفیوژن کیے گئے۔ شدید پین میں مبتلا نوجوان نے اس 1 ہفتے کے ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹرز پر چیخ کر کہا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں کوئی تجرباتی جانور نہیں ہوں۔ لیکن اس کی فیملی نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹرز اسے کسی بھی کاسٹ پر زندہ رکھیں، لہٰذا اس کے جسم کی اس حالت اور اس کے اپنے آبجیکشن کے باوجود ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹس جاری رکھے گئے۔ جب ہم منطقی طور پر سچویشن کو دیکھتے ہیں تو یہاں تک کہ اس پر پڑنے والی ریڈیشن لیولز کا حساب لگایا گیا تو یہ واضح تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور یہ تمام ایفرٹس اس کے لیے صرف ٹارچر ہی تھیں۔ سیل ٹرانسپلانٹیشن کے ایکسپرٹ ہسامورا ہیرائی نے ریولیوشنری اپروچ کی تجویز کی، جس سے ریڈیشن وکٹمز پر پہلے کبھی نہیں آزمایا گیا تھا۔ یہ تھا اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن۔ اس پروسیجر کے ذریعے ہساشی کے نئے بلڈ بنانے کی ایبلٹی تیزی سے بحال ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں ہیلدی اسٹیم سیلز ایک ڈونر سے لے کر پھر انٹراوینوزلی طریقے سے پیشنٹ کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بون میرو میں چلے جاتے ہیں اور ڈیمیج سیلز کو ریپلیس کر کے بون میرو کو دوبارہ صحت مند سیلز پیدا کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ واحد پرابلم یہ تھا کہ ڈونر کو ہساشی کے لیے ایک اچھا میچ ہونا چاہیے تھا، اور اس لیے انہوں نے پوٹینشیل ڈونرز کی ٹیسٹنگ شروع کی۔ خوش قسمتی سے اس کی سسٹر ایک بہترین میچ تھی اور فوری طور پر اس سے ہیلدی سیلز لیے گئے اور اس کے بھائی کو ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ پروسیجر تجرباتی تھا اور سکسیس چانس بہت کم تھا، اس لیے ہیلتھ ٹیم ٹرانسپلانٹ کے کام کرنے یا نہ کرنے کو دیکھنے کے لیے 10 ڈیز تک اینزائٹی میں رہی۔ تاہم ڈے 18 ایک خوشائندہ نیوز آئی، اس کے سسٹر کے سیلز نے اس کے بھائی کے جسم میں جڑ پکڑ لی تھی۔ ہساشی کے وائٹ بلڈ سیلز کاؤنٹ جو 900 تھے تیزی سے بڑھ کر 48 گھنٹوں میں 8000 تک پہنچ گئے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ چونکہ ان نئے سیلز سے لڑنے کے لیے کوئی آرمی نہیں تھی، اسی لیے اس کے امیون سسٹم کی تباہی نے درحقیقت اسے ہیلپ بھی کی تھی، لیکن 26ویں دن ایک تباہی آئی۔ ٹرانسپلانٹڈ سیلز ایک ایک کر کے مرنے لگے، اس حقیقت کے ساتھ کہ اس کی انٹسٹائن اب فوڈ کو ہضم نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس بات کا پروف تھا کہ سادہ ٹریٹمنٹ بھی کافی نہیں تھے، اسی لیے اسے زندہ رہنے کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑا۔ اس لمحے سے ڈاکٹرز اس بات کے لیے پرعزم تھے کہ وہ اسے زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن اٹیمپٹ کریں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا اور اس کا مر جانا ہی بہتر ہوگا۔ اگلے چند ہفتوں میں اس کا جسم مکمل طور پر ٹوٹنا شروع ہو گیا اور اس کے کڈنیز اور لیور فیل ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دن کے 24 آورز ڈائلیسس پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ اس کی کمر کے ایریا کے علاوہ اس کے جسم پر تقریباً کوئی اسکن باقی نہیں رہی تھی اور اس کا پورا جسم ریڈ بلڈ زورز کی طرح سوٹ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کے آرمز کے مسلز پگھل گئے اور اس کی آنکھوں کے گرد کے ٹیشوز ٹوٹ کر بلیڈنگ کا کاز بنے۔ اس صورتحال میں اس کی آئی لیڈز اب بند نہیں ہوتی تھیں اور بعض اوقات وہ بلڈی ٹیئرز بھی بہاتا تھا۔ ڈاکٹرز نے ڈی ہائیڈریشن اور ہائپوتھرمیا سے بچانے کے لیے ہر ممکن فیسلٹی فراہم کی، پورے جسم کو ڈھانپنے والی بینڈیج سے لے کر زیادہ مشینز تک جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، جبکہ اس کے آرگنز ایک ایک کر کے فیل ہو رہے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ہارٹ ریٹ جو عام طور پر 60 سے 160 بیٹس پر منٹ ہوتا ہے، ہساشی کا ہارٹ 120 سے 164 تک
بڑھتا ہی چلا گیا۔ 27ویں دن ہساشی کو اچانک شدید ڈائریا شروع ہو گیا۔ جب کولون اینڈوسکوپی کی گئی، یہ آبزرو کیا گیا کہ آنتوں کی اہم میوکس لیئر بڑی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ میوکس میمبرین نیوٹرینٹس اور فلوئڈز کو ابزارب کرنے کے لیے رسپانسیبل ہوتی ہے، لیکن جو پانی اس کے جسم میں داخل ہوتا تھا وہ فوراً ڈائریا بن کر باہر نکل جاتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ نہ ڈائجیشن ممکن تھا اور نہ ہی ابزارپشن۔ اس کے علاوہ اس کی انٹسٹائن مسلسل بلیڈ کر رہی تھی اور کام کرنا بند کر رہی تھی۔ نوجوان اس صورتحال میں بار بار ڈاکٹر سے اسے مرنے دینے کی پلیز کی۔ پہلے سے ہی بہت مشکل ریکوری ہوپ اب محض ایک ڈریم تھی۔ ڈاکٹرز کے لیے سکسیسفل ٹریٹمنٹ ریزلٹس کی ایکسپیکٹیشن کرنے کے بجائے موجودہ سچویشن کو برقرار رکھنا ہی وہ سب کے لیے بہترین کام تھا جو وہ کر سکتے تھے، کیونکہ اس کی کنڈیشن واقعی بہت ڈیواسٹیٹنگ تھی۔ وہ ہر گھڑی وینٹیلیٹر پر تھا، اس کا جسم نئے سیلز پیدا نہیں کر سکتا تھا، نیوٹرینٹس کو ہضم نہیں کر سکتا تھا اور اس کی اسکن سڑنا شروع ہو کر اس کے پینز میں مزید ایڈیشن کر رہی تھی۔ اس کے ناقابل برداشت پین کو کم کرنے کے لیے اسے ہر گھنٹے 200 ملی گرامز اور فینٹانائل دی جاتی تھی، جو کہ مورفین سے 100% زیادہ افیکٹو مانی جانے والی ایک مصنوعی نارکوٹک ہے۔ یہ وہ مقدار ہے جو اوپن اسکل برین سرجری کے دوران استعمال ہوتی ہے، تاہم چونکہ یہ اس کے جسم میں کافی دیر تک نہیں رہ پاتی تھی، اسی لیے فطری طور پر پاورفل پین کلرز بھی اس کے پین کو کم نہیں کر سکتی تھی۔ ہساشی کو ہاسپٹلائزیشن کے 59ویں دن ایک اور تباہی آئی۔ اسے ہارٹ اٹیک پڑا، جس کے نتیجے میں اس کا دل 49 منٹ تک بند رہا۔ تاہم اس کی فیملی نے اس بات پر اگری کیا کہ اسے دوبارہ زندہ رکھنے کا پروسیجر جاری رکھا جائے، لہٰذا ڈاکٹرز نے اسے دوبارہ لائف میں واپس لایا۔ آخرکار 1 گھنٹے کے اندر اسے 3 اور ہارٹ اٹیکس پڑے، اگرچہ اس کا دل دوبارہ کام کرنے لگا اور اس کے برین نے ایکٹیویٹی ظاہر کی، لیکن اب وہ بالکل موو نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اپنے ارد گرد کے ریئیکشنز کا جواب دے رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب ویجیٹیٹو اسٹیٹ میں تھا۔ اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ نے ظاہر کیا کہ وہ کڈنی اور لیور فیلئر کے رہانے پر ہے، جبکہ اس کا دل اب ویزوپریسر کے بغیر کام نہیں کر سکتا تھا۔ ویزوپریسرز وہ میڈیکیشنز ہیں جو ان لوگوں میں بلڈ پریشر بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن کا بلڈ پریشر بہت کم ہوتا ہے۔ اب ہساشی کے ہاسپٹل میں آنے کے بعد 2 منتھ سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا تھا اور نتیجے کے طور پر تمام ٹریٹمنٹس انفیکٹو ثابت ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صرف یہی کر سکتے تھے کہ کھوئے ہوئے فلوئڈ کو ریپلیس کریں اور ڈیمیجڈ آرگنز کو مشینز اور میڈیسن سے ریپلیس کریں۔ جب ہاسپٹل کے پاس اب کوئی مزید آپشن نہیں بچے تو ڈاکٹر میکاوا نے اپنا ڈیسیژن لیا اور فیملی کو بتایا کہ اگلی بار جب اس کا دل بند ہو جائے تو اسے دوبارہ زندہ نہ کرنا ہی بہتر ہوگا، یعنی کہ پروسیجر روک دیا جائے۔ اس کے فیملی نے اسے آخری بار دسمبر 20 کو دیکھا تھا۔ اسٹاف نے اس کے چہرے سے گوز ہٹا کر اسے زیادہ پتلی پٹی سے ریپلیس کیا تاکہ وہ اسے دیکھ سکیں۔ بدقسمتی سے تمام ایفرٹس کے باوجود 83ویں دن ہساشی کے جسم نے گیو اپ لیا۔ دسمبر 21، 1999 کو صبح 11:21 پر وہ ملٹیپل آرگن فیلر کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ جب بعد میں اس کا آٹوپسی کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر اگرچہ اس کے آرگنز سڑ چکے تھے، سوج چکے تھے اور ٹوٹ چکے تھے، لیکن اس کا دل مکمل طور پر ان ڈیمیج تھا۔ یہ اسٹرینڈ تھا، لیکن اس پر جلنے یا سڑنے کی کوئی سائن نہیں تھی۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ نیوکلیئر ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد فیسلٹی کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہنے والے 310,000 لوگوں کو 24 آورز تک اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنے کا آرڈرز دیے گئے تھے۔ اگلے 10 ڈیز کے دوران 10,000 لوگوں کا ریڈیشن کنٹرول کیا گیا اور 600 سے زیادہ لوگوں میں مختلف لیولز میں ریڈیشن کا پتہ چلا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ہساشی اور اس کے ساتھیوں جیسا نہیں جھیلا تھا۔ دوسرے سب سے زیادہ ریڈیشن کا شکار ہونے والے ماس کو بھی اسکن، بلڈ اور اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ملی تھی۔ تاہم ایک ٹریجک بات یہ ہے کہ کسی نے بھی کام نہیں کیا اور وہ بھی لنگ اور لیور فیلر سے اپریل 27، 2000 کو مر گیا۔ اس کے باوجود اس کی کنڈیشن ہساشی کی کنڈیشن سے کہیں کم پینفل تھی۔ مرنے والے 2 کارکنوں کے سپروائزر یوٹاکا کو ہلکی ریڈیشن سکنس ہوئی اور 3 منتھ کے ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ریکور ہو گیا، تاہم اکتوبر 2000 میں اسے چارجز آف نیگلیجنس کا سامنا کرنا پڑا۔ انویسٹیگیٹرز نے یہ طے کیا کہ ایکسیڈنٹ ریگولیٹری اوورسائٹ کی کمی، ناکافی سیفٹی اور مہلک حد تک ناکافی ٹریننگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اکتوبر 2000 میں 6 کارکنان بشمول کمپنی پریزیڈنٹ کو آکیوپیشنل نیگلیجنس ریزلٹنگ ان ڈیتھ کا گلٹی پایا گیا اور انہیں 2 سے 3 سال کی قید کی سزا ملی۔
ان سب نے کلیم کیا کہ جو مٹیریلز وہ استعمال کر رہے تھے وہ اتنے خطرناک نہیں تھے جتنا کہ وہ مانتے تھے۔ کمپنی کو مقامی لوگوں کو $121 ملین کا کمپنسیشن دینا پڑا، جنہیں ایکسیڈنٹ کے دوران اپنے گھروں کو خالی کرنا پڑا تھا۔ بعد میں 2005 میں فیسلٹی کو گرا دیا گیا۔ تب تک 6 سال بعد بھی جس ٹینک کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اب بھی ریڈیو ایکٹیو تھا۔ ٹینک کو ہٹا کر ایک نیوکلیئر ہسٹری میوزیم میں لے جایا گیا۔ اس پیریڈ کے دوران جاپان کے اٹامک اور نیوکلیئر سیکٹر میں ایک بہت اہم ٹرانسفارمیشن آئی۔ مزید ایکسیڈنٹس کو روکنے کے لیے 3 منتھس کی انسپیکٹیشنز اور خصوصی لاز کی سختی سے کمپلائنس ایک باقاعدہ رول بن گئی۔ یہ ہساشی اوچی کی انکریڈیبل اور ٹریجک کہانی ہے۔ جب یہ واضح تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک تجرباتی جانور جیسا ٹریٹمنٹ کیا گیا اور اس پر مختلف ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹس کیے گئے۔ وہ دنیا کے ان انسانوں میں سے تھا جس نے شاید موت کا سب سے بدترین ایکسپیرینس کیا۔